عزیزان گرامی و بزرگان قدر، یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، ماہ ربیع الاول، جس مہینے میں ہمارے دو معصومین کی ولادتیں ہیں، اور وہ بھی ایک ہی روز، ایک پیغمبر اکرم کی ولادت اور دوسرے ہمارے چھٹویں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت۔ اور یہ جو ایام ہیں جو پیغمبر اکرم کی تاریخ ولادت ہے، اس میں اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ 12 کو ہے، کسی نے کہا 2 کو ہے، کسی نے کہا 9 کو ہے، لیکن ہمارے یہاں جو علماء تشیع نے تاریخ بتائی ہے وہ 17 ربیع الاول، یہ پیغمبر اکرم کی تاریخ ولادت ہے۔ لہٰذا ملک ایران میں اس پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت کے نام سے منایا جاتا ہے کہ امت مسلمہ میں ایک وحدت برقرار رہے، کہ آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، لہٰذا ان تمام تاریخوں میں یہ جشن منایا جاتا ہے، جشن عید میلاد النبی، تمام مسلمان مل کر مناتے ہیں۔ اور جو ہم منا رہے ہیں، ہم 2 ولادتیں، ایک تو خود پیغمبر اکرم کی ولادت باسعادت ہے، اور دوسرے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم وہ ذات ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، اور انہیں جو کتاب دی، ان پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، اس کتاب کے بعد اس دنیا میں کوئی آسمانی کتاب نہیں آنے والی۔ خود اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو معجزہ بنا کر نازل کیا، یعنی جہاں پیغمبر اکرم کو اتنے معجزات دیے کہ کنکر جو تھے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا کرتے تھے، پیغمبر اکرم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، درخت آ کر آپ کے پاس کلمہ پڑھتے تھے، تو اتنے معجزات پیغمبر کے دنیا میں ہیں۔ لیکن جہاں اتنے معجزات دیے، یہ سارے معجزات سے ممتاز ترین معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ فرق کیا ہے دیگر معجزوں میں اور قرآن مجید میں؟ تمام نبیوں کو اللہ نے معجزہ دے کر بھیجا، کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبوت کے حق کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ جو نبی ہے سچے ہے، یہ جو نبی ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ انہیں معجزہ عطا کرتا ہے۔ لیکن جس بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا، جو معجزہ عطا کیا، انہوں نے دنیا میں آ کر معجزہ دکھایا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہیں کیا معجزہ دیا تھا؟ عصا تھی، کبھی اژدہا بن جایا کرتی تھی، کبھی درخت بن جایا کرتی تھی، تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا، کیا معجزہ تھا؟ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مریضوں کو شفا عطا کرتے تھے، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو عزیزان گرامی، جتنے بھی معجزات نبیوں کے ساتھ تھے، جب تک نبی رہے تب تک ان کے معجزے اس دنیا میں ان کے ساتھ رہے، جب نبی چلے گئے تو ان کے ساتھ وہ معجزہ بھی چلا گیا۔ لیکن یہ قرآن مجید، اس کا امتیاز یہ ہے کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن یہ معجزہ ان کا آج بھی باقی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم وہ ذات مقدس ہے کہ اللہ نے انہیں ولی قرار دیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں پیغمبر اکرم کی ولایت بھی بیان ہوئی ہے۔ تو پیغمبر اکرم کی جو ولایت ہے تو ان کی ولایت تشریعی بھی ہے اور ولایت تکوینی بھی ہے۔
اسی طرح سے مولائے کائنات کی ولایت بھی ولایت تشریعی بھی ہے، ولایت تکوینی بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولائے کائنات کی ولایت بھی رسول کی ولایت کے ساتھ بیان ہو رہی ہے۔ تو جس طرح سے رسول ہمارے ولی ہے اسی طرح سے مولائے کائنات بھی ہمارے ولی ہے۔ تو آئیے ہم پیغمبر اکرم کی ولایت کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ولایت تشریعی اور تکوینی کس طرح سے دنیا میں۔ سب سے پہلے ولایت تشریعی کو سمجھیے، ولایت تکوینی کو سمجھیے کہ ولایت تشریعی کسے کہتے ہیں، ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں۔ ولایت تشریعی یعنی شریعت میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا۔ تو ہم شریعت میں جو احکامات پر عمل کرتے ہیں کس کے حکم سے؟ رسول کے حکم سے۔ رسول کس طرح سے حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ یعنی جو پیغام رسول اللہ کے پاس اللہ نے بھیج دیا وہ پیغام رسول اللہ ہم تک پہنچاتے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی۔ یعنی پیغمبر جس چیز کا حکم دے دے اسے مان لینا ہے۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جس چیز کا حکم دے اسے مان لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ ہمارا نبی نطق تو کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ تو یعنی پیغمبر اکرم جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیتے ہیں، اپنی جانب سے نہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ تو اب پیغمبر نماز کا حکم دے رہے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنا ہے، روزے کا حکم دے رہے ہیں تو روزہ رکھنا ہے، حج کا حکم دے رہے ہیں تو حج کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ احکامات پروردگار عالم کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی۔ پیغمبر جس چیز کا حکم دے دے اسے ماننا ہوگا۔ اب ولایت تکوینی کیا ہے؟ ولایت تکوینی کہتے ہیں کہ اس عالم میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنا، اس میں دخل اندازی کرنا، اسے کہتے ہیں ولایت تکوینی۔ مثلا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ولایت تکوینی۔ یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جسے ولایت تکوینی پر اختیار ہو۔ اسی لیے جس کے پاس ولایت تکوینی ہوتی ہے وہ کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں اور کبھی سورج کو پلٹا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پیغمبر نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور مولائے کائنات نے سورج کو پلٹایا۔ یہ ہے ان کی ولایت تکوینی۔ اب آئیے ولایت تکوینی اور تشریع ایک واقعے میں ایک ساتھ ملتی ہے۔ پیغمبر اکرم ہے، ایک شخص آتا ہے پیغمبر کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک مکان خریدا ہے اور جس شخص سے میں نے یہ مکان خریدا ہے وہ آئے دن میرے گھر میں بغیر اجازت کے آ جاتا ہے۔ آپ کے پاس میں اس کی شکایت کرنے آیا ہوں کہ آپ اسے منع کیجئے، وہ ایسا فعل کیوں کرتا ہے، ایسا کام انجام کیوں دیتا ہے۔ تو پیغمبر نے اس شخص کو بلایا جس نے مکان بیچا تھا۔ اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ بتا تو نے یہ مکان بیچا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں نے یہ مکان بیچ دیا ہے۔ تو پیغمبر پوچھتے ہیں جب تو نے یہ مکان بیچ دیا، یہ تیری ملکیت سے خارج ہو گیا، تو تو بغیر اس کے مالک کی اجازت کے اس مکان میں داخل کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے جو مکان بیچا ہے اس میں ایک کھجور کا درخت ہے، اور جب میں وہ مکان بیچ رہا تھا تو میں نے اس درخت کو بیچنے کی نیت نہیں کی تھی، لہٰذا وہ درخت ابھی میری ملکیت ہے، جب مجھے کھجوریں توڑنی ہوتی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ تو اب پیغمبر کہتے ہیں دیکھیے اب پیغمبر کی ولایت تشریع اور ولایت تکوینی۔ ولایت تکوینی ملاحظہ کیجئے کہ پیغمبر کا اختیار کہاں کہاں ہے، صرف دنیا میں نہیں، صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر اور آخرت پر بھی۔ پیغمبر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تیری ملکیت ہے، یہ کھجور کا جھاڑ ابھی تیری ملکیت ہے، تو مجھ سے سودا کر لے، دیکھ میں اس درخت کے عوض
اس جھاڑ کے عوض تجھے جنت میں ایک جھاڑ دیتا ہوں، جنت میں ایک درخت دیتا ہوں۔ یہ ہے ولایت تکوینی۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں ایک درخت دیتا ہوں۔ اب وہ بدبخت، وہ رسول جسے مشرکین مکہ صادق و امین مانتے تھے، وہ مشرکین جو پیغمبر کی باتوں پر اعتبار کرتے تھے، یہ مسلمان ہو کر اعتبار نہیں کر رہا ہے، کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو وہی درخت چاہیے میرا۔ اب پیغمبر کہتے ہیں ایک نہیں تجھے جنت میں 10 درخت دیا، پھر بھی نہیں مانتا ہے۔ اب دیکھیے پیغمبر اسے کیا دے رہے ہیں، صرف درخت نہیں دے رہے ہیں بلکہ درخت کے بہانے اسے جنت دے رہے ہیں۔ لیکن کتنا بدبخت انسان ہے کہ جنت کا بھی انکار کر رہا ہے، پیغمبر کی بات پر بھروسہ نہیں۔ جب اس نے انکار کر دیا تو جس شخص نے وہ مکان خریدا تھا، پیغمبر اسے حکم دیتے ہیں کہ اس درخت کو اکھاڑ کر پھینک دو۔ جب پیغمبر نے یہ حکم دیا تو جس نے مکان بیچا تھا، جو درخت کا مالک تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو میری ملکیت ہے، آپ کیسے حکم دے رہے ہیں؟ اب یہاں پیغمبر کی ولایت تشریح ہے، پیغمبر کہتے ہیں محمد نے جو حکم دے دیا اسے ماننا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولایت تکوینی یہ کہ جسے چاہے جنت دے دے، اور ولایت تشریح دے کہ دنیا میں جو حکم دے دے وہ اسے ماننا ہے۔ یہ ہے ہمارے پیغمبر، یہ سیرت کے حامل ہے جنہوں نے دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے جس میں پیغمبر کی بھی ولادت ہے اور ہمارے 6ویں امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت ہے۔ جیسی سیرت ہمارے نبی کی ہے ویسی سیرت ہمارے اماموں کی بھی ہے۔ وہ بھی ہدایت کے لیے آئے، یہ بھی ہدایت کے لیے آئے، انہوں نے بھی لوگوں کی ہدایت کی، انہوں نے بھی لوگوں کی ہدایت کی، وہ بھی تبلیغ دین کے لیے آئے، یہ بھی تبلیغ دین کے لیے آئے۔ اب آئیے ملاحظہ کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا سفیان ثوری۔ سفیان ثوری امام کے کئی شاگرد تھے، امام نے علم کو پھیلایا ہے، امام سے ہی علم نشو و نما پایا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب امام مشغول ہے تعلیم دینے میں، عبادت الہی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو سفیان ثوری تھا وہ دنیا سے الگ ہو کر گھر بار چھوڑ کر صرف عبادت کیا کرتا تھا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت میں مشغول رہنا، دنیا کو ترک کر دیا، اور ایسا لباس پہنتا تھا جس لباس سے اذیت پہنچے، یعنی موٹا لباس، کھردرا لباس، کہ لوگ اس کے پاس آئے کہ دیکھو کتنا مقدس انسان ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایسا لباس پہنا ہوا ہے۔ اب ایک مرتبہ وہ مسجد میں آتا ہے، امام کے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ امام بہترین لباس پہنے ہوئے، اچھا لباس پہنے ہوئے ہے، تو امام سے کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ کہ آپ نے جو لباس پہنا ہے یہ سیرت تو پیغمبر کی نہیں تھی، یہ سیرت تو مولائے کائنات کی نہیں تھی۔ مولائے کائنات جو لباس پہنا کرتے تھے تو اس میں پیوند ہوا کرتے تھے، لیکن آپ ایسا لباس پہنے ہیں، اتنا قیمتی لباس۔ تو اب امام اسے سمجھاتے ہیں دیکھو جس زمانے میں پیغمبر تھے، جس زمانے میں مولائے کائنات تھے، اس زمانے میں لوگوں کے ایسے حالات نہیں تھے کہ وہ اتنے بہترین لباس پہنے، اتنے اچھے لباس پہنے۔ اگر پیغمبر لوگوں کے سامنے بہترین لباس پہن کر بیٹھتے تو لوگ ان کے پاس آنے سے کتراتے، لوگ شرماتے کہ ہم کس طرح سے ان کے پاس جائیں، لوگوں کو احساس کمتری ہوتا، لہٰذا پیغمبر نے انہی جیسا لباس اختیار کیا جو لوگ لباس پہنا کرتے تھے۔ لیکن آج کا یہ دور جو ہے وہ بدل چکا ہے، لوگوں کے پاس بہترین لباس ہے، اور میرے بھی مالی حالات جو ہے اچھے ہیں، لہٰذا میں نے اچھا لباس پہنا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اس کے اعتبار سے انسان کاموں کو انجام دے، تو وہ اصرار کرتا ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے،
نمائندہ خدا کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لباس ایسے ہونے چاہیے۔ اصحاب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک مرتبہ جب وہ اصرار کرتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور اسے دکھاتے ہیں کیا کہ میں اوپر سے قیمتی لباس پہنا ہوں لیکن اندر جو لباس پہنا ہوں وہ کھردرا ہے، وہ بدن کو اذیت پہنچانے والا ہے، یہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ مجھے بخیل نہ سمجھے۔ اب ایک مرتبہ امام اس کے بدن پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ تو نے جو اوپر سے لباس پہنا ہے یہ کھردرا ہے، لیکن اندر جو تو نے لباس پہنا ہے وہ اچھا لباس پہنا ہے، تو نے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنا ہے اور ہم نے اللہ کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو امام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، یہ امام ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب امام کا ایک صحابی حج کے سفر سے واپس لوٹتا ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے اور سفر حج کو بیان کرتا ہے کہ کیا کیا واقعات ہوئے۔ امام کی زیارت کے لیے آتا ہے حج سے لوٹنے کے بعد، کہتا ہے کہ مولا اس حج کے سفر میں ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا بہت ہی مقدس۔ اب دیکھیے آج کا زمانہ نہیں ہے کہ جو سفر ہوتے ہیں بڑی آسانی سے ہوتے ہیں، کوئی پلین سے جا رہا ہے، پہنچ گیا وہاں ہوٹل میں ٹھہر گیا، کھانے کا انتظام ہے، سارے انتظامات مہیا ہوتے ہیں، آسانی ہوتی ہے۔ اگر پلین سے نہیں جا رہا ہے تو بس سے جا رہا ہے، اے سی بس ہے، ٹرین ہے، اے سی ہے بس میں، ٹرین میں بھی اے سی ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو سفر ہوا کرتا تھا اونٹوں کا سفر ہے، تیز دھوپ ہے، دن بھر مشقت کرنی ہے، چل کے جانا ہے، منزلیں طے کرنا ہے، کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا، منزلیں آتی تھی، ٹھہرتے تھے، خیمہ لگاتے تھے، کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، رہنے کا انتظام کرتے تھے، پھر دوسرے دن آگے بڑھتے تھے۔ اب وہ سفر حج کو بیان کر رہا ہے کہ ہم اس طرح سے سفر حج پر گئے تھے اور ہم جہاں بھی رکتے تھے تو کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ ایک بڑا ہی مقدس شخص تھا، بڑا ہی مقدس انسان، بہت نمازی، بہت متقی، بہت پرہیزگار۔ امام پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے، کیسے وہ متقی پرہیزگار تھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے مولا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب حاجیوں میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ افضل تھا۔ امام کہتے ہیں کس طرح سے افضل تھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے مولا جب بھی ہم کسی منزل پر رکتے تھے تو وہ فوراً اپنا مسلح لے کر ایک کونے میں چلا جاتا تھا، وہاں تسبیح و تحلیل اس کی شروع ہو جاتی تھی اور نماز کے وقت وہ نماز پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، بس ایک جگہ بیٹھ کر عبادت الہی کو انجام دیتا تھا۔ اتنا مقدس شخص، یعنی پورے سفر میں صرف اور صرف عبادت الہی کو انجام دیتا تھا۔ میری نظر میں تو وہ ہم سب سے افضل ہے۔ اب امام کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ جب وہ سارے سفر میں عبادت میں مشغول تھا، مصلی عبادت پر رہا کرتا تھا، تو اس کے کاموں کو کون انجام دیتا تھا؟ اس کے لیے کھانا بنانا اور جو بھی چیزیں ہیں، پانی لانا، پینے کا پانی لانا، یہ سب سارے کام کون کرتا تھا؟ اس کی سواری کا انتظام کرنا، اس کی سواری کی دیکھ بھال کرنا، یہ کون کرتا تھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے مولا جب ہم نے دیکھا کہ وہ اتنا عبادت گزار ہے، اتنی عبادتیں کر رہا ہے، تو ہم سب نے آپس میں کام کو تقسیم کر لیا۔ ہم ہی کبھی اس کے لیے کھانا مہیا کر دیتے تھے، پانی لا دیتے تھے، اس کے سارے کاموں کو ہم انجام دیتے تھے۔ جب مولا نے یہ سنا تو کہنے لگے پھر تو تم لوگ اس سے زیادہ افضل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اپنی عبادت میں مشغول تھا، لیکن تم اپنی عبادت بھی کر رہے ہو اور اپنے کاموں کو بھی انجام دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے۔ تو امام نے بتایا کہ ہمیں عبادت کرنی ہے تو کس طرح سے عبادت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو ترک کر کے صرف عبادت میں مشغول ہو جائے، نہیں۔ رسول نے فرمایا من ترک الدین للدنیا من ترک الدنیا للدین فلیس منا، کہ جو دین کو ترک کرے دنیا کے واسطے، دنیا کو ترک کرے دین کے واسطے، وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو جب ہم عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا داری کو چھوڑ دیں۔
ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں دنیا بھی دیکھنا ہے، اور جب دنیا دیکھ رہے ہیں تو دنیا میں مشغول نہ ہو جائے، ہمیں آخرت میں بھی منہ دکھانا ہے، لہٰذا ہمیں آخرت کو بھی یاد کرتے رہنا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، دنیا بھی اور دین بھی، تب جا کر ہم سیرت اہل بیت پر عمل کریں گے، تب جا کر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے کہلائیں گے۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بحق محمد